آگے قرآن میں یہ ساری اسی طرح کی باتیں ہیں. ایک آیت بس پڑھ لیتا ہوں میں جو سورہ ملک کی آخری آیت ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. اللہ کہتے ہیں جو آسمان سے پانی ہم زمین میں اتارتے ہیں اگر یہ اور نیچے چلا جائے. کیسا نظام ہے یار. زمین پانی نیچے کی طرف جاتا ہے نا, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ جو بارشیں برس رہی ہیں پانی کو چاہیے نیچے جائیں نیچے جائیں تو جاتا رہنا, لیکن ایک جگہ جا کے کیا ہوتا ہے, رک جاتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے, کنواں کھودو آپ, پانی آئے گا, آتے آتے نیچے جاؤ گے نا خشک مٹی آنا شروع ہو جائے گی. اللہ میاں نے اس پانی کو وہاں روک دیا تھا تاکہ انسانوں کے لیے اس تک پہنچنا مشکل نہ ہو. تہیں بنا دی ہیں, پانی سب سے زیادہ ضروری لہذا وہ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں ہوگا. پیٹرول ہمیشہ ضرورت نہیں تھی انسان کو, اب ضرورت ہے, آبادی بڑھ گئی ہے, تو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ نے مشکلات رکھی ہیں بہت نیچے. اگر ایسا ہوتا کہ پانی پیٹرول کی جگہ ہوتا, پیٹرول پانی کی جگہ ہوتا, تو ہم لوگ سی این جی گیس پہ اپنے آپ کو سیٹ کرا چکے ہو تک. اب تک کیا خیال ہے؟ پیٹرول کی ٹینکیاں لگائی بھی ہوتی ہم نے کہ یار روٹی موٹی پراٹھے چھوڑ دو بھائی, پیٹرول پہ سیٹ ہو جاؤ. ظاہر ہے ایسے سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا, بلکہ مر جاتے ہم, نسل ہی ختم ہو جاتی. اللہ نے کیا کیا, پانی آتا ہے, وہ بارش آتی ہے تو پانی ہوتا ہے. میرا بچہ جو ہے نا اس دن بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے, چھوٹا بچہ بھی بولنا بھی صحیح نہیں آتا اس کو, اس دن بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو پانی بہت زیادہ آتا ہے. وہ کیا نہیں, بلاول نے تو کہا تھا وہ لفظ, پوری ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے. ہاں وہ بچہ میرا بیٹھا ہوا, اس کو کچھ نہیں پتا نہیں کہاں سے اس نے سنا, کہہ رہے ہیں ابو. میں نے کہا جی. کہہ رہا ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. میں نے کہا یار اچھا, بچے جب گھر میں ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ملتی رہتی ہیں. ایک دن کیا ہوا, میری چھوٹی بچی اور سب دوسری بھی اس کی بچیاں بہنیں میں نے مل کے نا کھیل رہی. وہ کھیلتے کھیلتے ایک دم میری بچی نے کہا مجھے کیوں نکالا, ایسے انگلی کی. اس کو کیا ہو گیا بیٹھے بیٹھے. تو نا بچوں کے لاشعور میں یہ چیزیں ادھر ادھر سے سن کے نہ جا رہی ہوتی ہیں, اس کو نہیں پتا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے. جب اس نے ایسے کیا نا مجھے کیوں نکالا, ارے مجھے اتنی ہنسی آئی. تو ابھی پرسوں کی بات ہے, وہ بچہ کہہ رہا ہے دوسرے بچے سے باتیں کر رہا ہے, اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا, کہہ رہا ہے ابو جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. میں نے کہا پھینکتا رہے بیٹھ کے, پتہ نہیں تیری نظر میں اس کا مطلب کیا ہے. تو خیر اللہ فرماتے ہیں اگر اس پانی کو ہم نیچے لے جائیں, فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ, کون ہے جو صاف ستھرا بہتا ہوا پانی تمہارے لیے لے کر آئے. ہمیں امریکن کمپنیوں کو پھر ٹھیکے دینے پڑیں گے یار, دریافت کرو کہیں پانی دریافت ہو جائے. تو جو پیٹرول نکالنے والی کمپنی ہے وہ کیا نکالیں گی, پانی. اور جب تک پانی نکلے گا اس وقت تک ہمارا باڈی کا پانی نکل چکا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ سارے کام تو میرے بھائی اللہ کر رہا ہے. تو یہ سورت ختم ہو گئی, اور بھی بہت اہم ہے اس میں. اللہ نے سورہ نوح بھی بیان کی. اچھا ایک چھوٹا سا واقعہ میں بس ہمیں یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو غریب کہیں, اور یہ ہائے میں یہ ایسا نہیں کھاتا, اللہ کا فضل ہے میرے پاس. ایسا نہ کل تھے آپ لوگ کچھ نظر و نیاز لائیں میرے گھر میں, مجھ سے یہ کھا لیں, ہم نے حلیم پکایا, وہ سب اچھا کھاتے ہیں ہمارے گھر میں. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ فوری طور پر بجائے میں ہوٹل سے منگواؤں, ہوٹل سے پیٹ میرا خراب ہو کہ بھی میں نے پوری میڈیسن سے اپنا علاج کیا, میرا پیٹ اب صحیح ہوا ہے. میں نے کہا یار یہ ٹھیک, تو وہ رگڑا, پھر وہ شوربا رگڑا, پیٹ نہیں بھرا, وہ ظاہر ہے آدھی روٹی میں وہ سب تمام تھوڑا تھوڑا تھا. پھر میں نے کہا دیکھو کچن میں کچھ بھی پرانی دیگچی نکل ہے نا وہ لے کر آؤ. تو وہ چنے کا سالن مل گیا, وہ کھایا, اتنے میں اللہ کا شکر ہے سیر ہو گیا. اب غم بنتا ہے یا کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو گھر میں, شوربا بھی نہیں ہے, کیوں؟ بھوک لگ رہی تھی. سمجھ میں, اگر بھوک نہیں لگی ہوتی نا تو توند بھرے ہوئے کے نخرے بہت ہوتے. نہیں مجھے یہ نہیں, میں بچا ہوا سالن نہیں کھاؤں گا, مجھے فریش روٹی چاہیے. بھوک لگتی ہے غربت میں, مالداروں کو بھوک
نہیں لگتی, تبھی ان کے مزے برگر. میں غریب نہیں ہوں, وہ اتفاق سے ایسا ہو گیا. وہ تو ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں, اللہ کا شکر ہے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں نا, 4 بجے 4:30 بجے تو گھر میں سب کھا پی کے ختم ہو چکا ہوتا ہے, لیکن مجھے اس میں اتنا مزہ آیا, میں نے کہا یار دیکھو, بھوک لگ رہی ہو, روٹی ہو, کہیں سے بھی کچھ مل جائے, انسان کو ایسا مزہ آتا ہے نا کھانے میں, تسلی ہو جاتی ہے. تو اگر اللہ نہ کرے کسی کی دولت ڈوب گئی بھائی, تو کھرچن تو گھر سے نکل آئے گی انشاءاللہ. دیگچیوں کو رگڑ رگڑ کے کھا لیا کرو, بہت مزہ آئے گا. اور جب اتنے مزے سے کھاتا ہے صحت کو بھی لگتا. اور وہ 2 پراٹھے گریبی ہو گئے, وہ کیا ہو گئے, وہ گریبی ہو گئے. تو اس لیے میرے بھائی, یہ جو موٹیویشنل اسپیکر تمہیں بار بار پیسہ ہی سب کچھ ہے, پیسہ ہی سب کچھ ہے, یہ پاگل ہیں, ان کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی. خود تھوڑی دیر کے لیے سوچو, آج اگر کسی حادثے میں اللہ ان سے پیسہ چھین لے, اللہ ان کو زیرو کر دے, پھر کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کے سامنے؟ ہم تو بول سکتے ہیں کوئی بات نہیں یار, پیسہ تھا تو بھی خوش تھے, نہیں ہے تو اب کیا کریں گے, صبر بھائی, اللہ جس کو چاہے دے دے, جس سے چاہے لے لے. یہ کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی, اب نہیں ہے, غریب ہو گئے, کیا کر سکتے ہیں. لوگ بولیں گے غریبو, بغیرتو, بے شرمو, کہیں گے نہیں, گالیاں نہیں دیں گے. تم غلام بن کے زندگی گزارو, اب تم اپنے باس کے چمچے بن کے زندگی گزارو. تم ذلیل ہو, تم گھر میں بھی تمہیں عزت نہیں, نہ باپ, کہہ رہے ماں بھی وہ عزت کرتی ہے جب بیٹا امیر ہو, ٹھیک ہے, لیکن ہر ماں ایسی نہیں ہے. اب تمہاری ماں بھی تمہاری عزت نہیں کرے گی, نہ باپ عزت کرے گا, نہ اولاد عزت کرے گی. اور ایسے لوگ زیادہ ہیں ہماری سوسائٹی میں, غریب لوگ. تو ایسا پیکج نہ لے کر آؤ سوسائٹی میں جو چند لوگوں کے لیے ہو, میجورٹی کے لیے نہ ہو. پیکج ہمیشہ وہ ہونا چاہیے جو سب کے لیے ہو. تو وہ اسلام نے دیا ہے, کماؤ پیسہ. المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب ہے. پیسہ زیادہ ہوگا, اسلام ترقی کرے گا, عزت سے سر اٹھا کے جیو گے. لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ صرف تمہاری محنت پہ نہیں, اس میں میرے ارادے کا بھی دخل ہے. میں چاہوں گا تو ہوگا, نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا. لہذا اگر نہیں ہے تو صبر کرو. کیا سوچ کے صبر؟ موسیٰ کلیم اللہ مسکین تھے, غریب تھے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے سردار تھے, مسکینوں کے سردار تھے. صرف سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے پاس پیسہ تھا پیغمبروں میں. صحابہ میں چند ایک تھے, 10-12 صحابہ تھے جو کروڑ پتی ارب پتی تھے, باقی سارے کیا تھے؟ غریب. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم صفہ میں بیٹھا کرتے تھے, ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے علم حاصل کرتے تھے. کبھی ایسی کلاس دیکھی جس میں طلبہ نے ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہو؟ ہے کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ مکمل ہم اپنا سطر ڈھانپ لیں, تو ایک دوسرے کے سطر پہ نظر نہ پڑ جائے, شرمگاہ پہ نظر نہ پڑ جائے. یہ حالات میں بھائی انہوں نے ٹائم گزارا ہے, اور دنیا پہ اللہ نے ان کی حکومت قائم کی ہے. تو اس لیے کوشش کرو پیسے کی, دل پیسے سے ہرگز مطلب. بیان ختم کرتا ہوں. سورہ قلم میں ایک بہت اہم واقعہ ہے. وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص کا باغ تھا, اور اس کے دماغ میں وہی تکبرانہ خیال آنے شروع ہو گئے جو آج دولت آنے کے بعد انسان کے دماغ میں آتے ہیں. کیا کمال. تو قرآن کہہ رہے جب وہ اپنے باغ کا پھل توڑنے کے لیے جا رہا تھا نا, تو باتیں کر رہا تھا کہ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین, آج پھل توڑنے کا ٹائم ہے, پیداوار پکے تیار ہو گئی ہے, دیکھنا کوئی غریب بندہ قریب پھٹکنے نہ پائے. ٹھیک ہے نا. یہ غریب لوگ سارا مسئلہ کیا کرتے ہیں, یہ خراب ہو, یہ آ جائیں گے کشکول لے کے, ساری پیداوار تو یہ کمبخت کھا جاتے ہیں. تو جب بھی کسی کے پاس دولت آتی ہے نا, تو آج کل وہ چھپا رہا ہوتا ہے, ایسا نہ ہو کوئی ضرورت مند رشتے دار ہو وہ مانگنے آ جائے. تو اللہ میاں نے اس کی بھی برائی بیان کی ہے کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرور ذہن میں رکھو, اپنی آمدن کو اس نیت سے چھپانا کہ غیر مستحق لوگ بھی تنگ کرتے ہیں آج کل, اور ایک غریب کو کے ساتھ مدد کر دی نا تو وہ چنگم کی طرح چپک, بلکہ ایلفی کی طرح چپک جاتا ہے بعض دفعہ. اس مصلحت سے آمدن چھپانا یہ جائز ہے, یہ مجبوری ہے, لیکن اصولی طور پر آپ کے دل میں ایسی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. میں نے بعض لوگوں کو ترغیب دی, سخاوت کی, تو انہوں نے بتایا یار اتنا مسئلہ خراب ہو گیا نا. 1-2 دفعہ میں نے خود بھی تجربہ کر کے دیکھا. میں نے گھر پہ کوئی کچھ 2-4 غریب آئے, ان کو دیا, پھر تو بھائی لائن لگ گئی یار,
پھر ایک خاتون بیچاری کہیں سے آئی تو وہ تو گھر پہ دھرنا مار کے بیٹھ گئی، پھر اس کو دیا تو پھر 6 اور لے کر آ گئی وہ. تو یہ پھر زمانے کا بھی فرق ہوتا ہے نا. مثال سے سمجھاتا ہوں. ترکی میں ہم تھے، ایک کنٹینر انہوں نے رکھا ہوا ایک ٹرسٹ نے، بہت بڑا کنٹینر، اور ایسے کئی سارے کنٹینر، اس میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو بھی زلزلہ زدگان میں کسی کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ یہاں سے اٹھا کے لے جائے. کوئی خاتون آئے گی، ایک پیمپر لے گئے بھئی اپنے بچے کے لیے. ایک بندہ آیا بھئی چنے کی دال کا پیکٹ چاہیے، کھانا پکانا ہے، خود ہی ان کی طرف سے کوئی لین وین نہیں، بھئی جاؤ اٹھا کے لے. ہر آدمی اپنی ضرورت کے حساب سے. تو جب غریبوں میں تمیز ہو نا تو بڑے آرام سے ڈسٹریبیوشن کا عمل ہو جاتا ہے، یا ضرورت مندوں میں تمیز ہو. ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ہم نے اپنی گلی محلے میں لا کے ایسا کوئی کنٹینر رکھ دیا کہ گلی محلے کے جتنے ضرورت مند لوگ ہیں، آٹا دال مہنگا ہو گیا ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، جی یہ پیٹرول کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ آٹا دال چینی کے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں، یہ پیمپر، تو پورا کنٹینر کھرچ کے لوگ کھا جاتے ہیں. تو وہاں پھر ایسی سخاوت آپ افورڈ، ایسی جگہ پر ایسی سخاوت آپ افورڈ نہیں کر سکتے. وہاں پھر یہی ہوتا ہے کہ بتاؤ بھی نہیں کہ ہمارے یہاں سے زکات پڑتی ہے. ہم نے کورونا کے دنوں میں، کووڈ کے دنوں میں راشن بانٹنا شروع ہوا نا، جب ہم کسی علاقے میں گاڑی لے کے جاتے تھے جو دھاوا ہوتا تھا، جان بچانا مشکل ہو جاتا تھا یار. پھر اس کا ہم نے سیٹ اپ چینج کیا کہ بھائی غریب کو نہ بتاؤ کہ ہمارے یہاں راشن بٹتا ہے، پہلے سروے کرو، جو غریب ہیں ان کو ٹوکن دے دو، اور پھر بالکل الگ جگہ بتاؤ کہ جس جگہ یہ ٹوکن لے کے آئے گا اس جگہ خوراک بٹے گی، اور بٹنے کے بعد اب وہاں سے بالکل غائب. اب اگلے دن کہاں بٹے گی یہ کل اعلان ہوگا، ورنہ پہلے سے لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور خوراک بٹے نہ بٹے آپ بٹ جاؤ گے. کوئی آپ کا بازو لے کے گھر جا رہا ہوگا، کوئی آپ کے شلوار لے کے جا رہا ہوگا، کوئی پجامہ لے کے، کوئی بنیان لے کے، اور چڈی پہن کے آپ گھر آ رہے ہو. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے کچھ چیزیں مصلحت ہوتی ہیں، لیکن اصولی طور پر جب اللہ آپ کو پیسہ دے تو دل بڑا رکھنا چاہیے. یار اللہ نے مجھے دیا ہے تو اس وقت یہ جذبات آنے چاہیے، انشاءاللہ اب میں اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کی، مسکینوں کی. ایک میں جب مسائل بتایا کرتا تھا، فون پہ بہت زیادہ کال سنا کرتا تھا، تو ہوا یہ کہ ایک کیس آیا، بیچاری بچی کے ساتھ نا، بعض گھر میں بغیرت قسم کے باپ اور بھائی ہوتے ہیں. اس بچی کو کے خاندان میں ایسے بغیرت لوگ تھے جو ان کی نظریں ٹھیک نہیں تھی. اب وہ بچی شادی ہو کے گئی، غلط خاندان سے شادی ہوئی اس کی، یعنی غلط خاندان میں تھی. تو ہم نے مشورہ دیا بھائی آپ جس کو چھوڑو، شادی ہو کے کسی اچھے خاندان میں چلی گئی. وہ ان کی نظریں خراب نہیں تھی، لیکن اس کو لگتا تھا ہر ایک کی نظر کی، یہ وہم بیٹھ گیا اس کے دماغ میں. اب یہ بلا وجہ شک کرنا شروع کی، یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے. تو ہمیں اندازہ ہو گیا اب یہ نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے جس ماحول میں ٹائم گزارا وہاں اس کو شریف لوگ ملے نہیں. اب جو شریف ہیں اس کو وہ بھی برے لگ رہے ہیں، حالانکہ ان کی نظر خراب نہیں. یہ ہوتا ہی نیچرل ہے. جو آدمی علماء صلحاء میں رہا ہی نہیں ہوتا نا، میجورٹی تو پیسے میں پل رہی ہے، دولت ہر طرف پیسوں کی باتیں، تو ان کی کھوپڑی اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم دنیا مردار کے عاشق ہیں، اگر کسی مولانا یا بزرگ کے پاس پیسہ آ گیا تو یہ بھی ایسے ہی عاشق ہیں. وہ بھائی سارے آپ جیسے نہیں ہوتے. پیسے کی دل میں محبت ہے یا نہیں، اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ پیسہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے. یہ پتا جب چلتا ہے، چھن جاتا ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. میں نے اللہ والوں کو دیکھا ہے، ان کے کاروبار میں لاکھوں روپے ڈوب گئے، زیرو پہ آگے کھڑے ہو گئے، پھر بھی خوش، کوئی ٹینشن نہیں. کہہ رہے اللہ کا شکر ہے 2 وقت کی روٹی ہے بھائی، کھا رہے ہیں. پھر دوبارہ دے دیا اللہ نے. ہمارے حضرت کا اتنا پیسہ ڈوبا تھا نا، یہ الائنس والا ضیاء الحق کے دور میں آیا تھا، بہت سارے لوگوں نے پیسہ لگایا. جیسے یہ مزاربت اسکینڈل نہیں تھا ابھی، ایک مفتی صاحب تھے، مفتی ہوتے نہیں، ایک تو ہر پاگل سے پاگل کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے. اب تو مجھے کوئی بتایا نا مفتی صاحب میں گھبرانے لگتا ہوں، اللہ خیر کرے. نارمل صاحب ہوتے تو میں مل لیتا، بھائی مفتی صاحب ہے پتہ نہیں کہاں سے فارغ ہیں. ایک نے اتنا فراڈ کیا میرے ساتھ، ایک بڑے ادارے کا نام لیا، جامعہ فاروقیہ کا. نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک مولوی ہے، بڑی نور چہرے پہ ایسا برس رہا ہے، میرے پاس آیا، میں جامعہ فاروقیہ کا مفتی ہوں. میں مل لیا، میں نے کہا ہوں گے بھائی تشریف لائیں، عزت بھی کر رہا ہوں. ہر جگہ
منجن بیچتا ہوا نظر آ رہا, بعد میں پتا چلا جامعہ فاروقیہ کا مفتی نہیں ہے یہ. تو مجھے تو خیال ہوا اس کا نام لے کے کمبخت کا میں جامعہ فاروقیہ فون کروں, بتاؤں یہ آپ کے نام پہ لوگوں کو الو بنا رہا ہے. ایسا الو بنایا ہوا اس نے لوگوں کو, کوئی نہ مفتی بھی نہیں ہے جامعہ فاروقیہ, کسی کو بنوری ٹاؤن کا مفتی بولتا ہے, کسی کو جامعہ فاروقیہ کا مفتی بولتا ہے, کسی کو فلانے کا مفتی بولتا ہے, اور لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں, چندے بھی دے رہے ہیں, اور کام ہے جن چڑیل بھوت بھگانے کا, بس فراڈی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. تو میرا ارادہ تھا جامعہ فاروقیہ, میں پھر بھول گیا, اب دوبارہ یاد آیا, میں بتاؤں گا یہ آپ کا نام استعمال کر کے لوگوں کو الو بنا رہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, بیان بات تھی نکل گئی, دماغ سے نکل گئی بات. ہاں اس کا اب ذہن ہی ہو گیا نا, اس کو ہر ایک ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی جو علماء صلحاء نیک لوگ ہوتے ہیں, ہاں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بہت پیسہ لگایا تھا, الائنس والے ایک آئے تھے, جس طرح یہ نہیں ہے جو بھی مزاربت والا, اس سے اچھے تھے وہ. جب دیکھا حضرت پیسہ لگا رہے ہیں تو اور بھی لوگوں نے لگایا, بڑے بڑے مالداروں نے لگایا, سب نے ڈیزن پیسہ لگایا اس میں, مارکیٹ سے شارٹ. تو حضرت پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, کھانے کو تو مل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. کوئی ذرا سا اتنا ہوتا ہے نا پیشانی پہ ذرا سی لکیر, بس انا للہ و انا الیہ راجعون, چلو بھائی. پھر حضرت کو اطلاعات آنا شروع ہوئی فلاں کا انتقال ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ وہ الائنس میں جو پیسہ لگا تھا ڈوبا ہے, ایسے چلے گئے, انتقال ہو, مر گئے. ایک اور کی اطلاع آئی, آج ناظم آباد میں فلاں سیٹھ صاحب تھے, انہوں نے تو پورا ہی لگا دیا تھا, وہ بھی گئے. 3-4 رپورٹیں جب آئی نا, ہم تو ہوتے, ہم کہتے ہائے 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 ہائے, ہم تو ترس آتا نا, ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے بھائی. حضرت کو ترس نہیں آیا. حضرت فرمایا یہ شہدائے الائنس ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمارے حضرت بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ قسم کے تھے, خام خواہ کے تکلف نہیں کرتے تھے. مردار پہ مرنے والے ہیں, مریں, دفع ہو یہاں سے. کہا کھانے کو مل رہا ہے, روٹی مل رہی ہے, اضافی غریبی ہے, چلی گئی, کیا ہے یار, دیواروں اینٹوں سے دل لگایا ہوا ہے, یہ چلا گیا وہ چلا گیا. بھائی ٹھیک ہے, پیسہ آ رہا تھا ٹھیک ہے, نہیں آ رہا تو کیا ہے, پہلے ہی نکل لیے بھائی. صحیح ہے, پہلے ہی نکل, زندہ رہ لیتے اسی غربت میں. تھوڑا 4 دن کی ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو, یاد رکھو, ہر غم, بڑے سے بڑا غم چند دن ہوتا ہے, اس کے بعد بھول بھلائیاں. ان چند دن تک اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے. جوان عورتیں ہوتی ہیں, ان کے جوان شوہر مر جاتے ہیں, گھروں میں برباد ہو گئے, چند دن ہوتا ہے, اس کے بعد اگر صبر کرنا چاہو, نہیں چاہو تو ساری زندگی روتے رہو بیٹھ کے. صبر کرنا چاہو, حدیث ہے صحیح, من یتصبر یصبرہ اللہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا جو صبر کرنا چاہے گا نا, اللہ اس کو صبر کی توفیق دے کے چھوڑے گا. نبی غلط کہہ سکتے ہیں؟ اگر چاہو, چاہتا کیسے بھائی, یہ سوچے مقدر میں یہی تھا, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں ہماری نہیں چلے گی, کس کی چلے گی, اللہ کی, اسی میں خیر ہوگی. پھر بھی غم ہوگا, یہ نہیں کہ غم نہ ہو, لیکن چند دن کے بعد کیا ہو جائے گا, نارمل. لیکن آپ لے کے بیٹھ گئے اس کو, ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا, یہ ہر جگہ وہی دکھڑے ہائے 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 کرتے رہو گے تو بس مر جاؤ گے اسی غم میں. ایک دن ڈپریشن میں جاؤ گے, برین ہیمریج ہوگا, اور پھر لوگ تو کہہ رہے ہوں گے ہائے بیچارہ, ہائے. اللہ نہیں بیچارہ کہے گا, اللہ کو ترس نہیں آئے گا. اللہ کہے گا کوئی اچھی موت, کسی ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا نا, شہادت کا اجر دے دیتا میں تجھے. ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا, زلزلے میں مر جاتا. مرا کس چیز پہ ہے, کس چیز پہ مرا ہے کم بخت. بھوک سے مرتا تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے, بھوک سے مرتا تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی انسان کو اللہ نے, دیکھو میں اپنے واقعات نہیں سناتا, لیکن کبھی کبھار موٹیویشن کے لیے سنانے پڑ جاتے ہیں. میرے کو بہت نیک نہیں, میرے دوست احباب بیٹھے ہیں, ان کو سب کو پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں, لیکن بعض دفعہ جو واقعہ سنا کے جو موٹیویشن ملتی ہے. آج مجھے دوپہر کو لگی ٹائٹ والی بھوک, اتنی ٹائٹ بھوک, پتہ نہیں ایک دم سے کیوں بھڑک اٹھی. حالانکہ میں نے ناشتہ 11:30, 2 پراٹھے, اللہ معاف فرمائے, 2 انڈے, 2 پراٹھے, ایک ملائی کی پلیٹ کھا گیا تھا آج میں, اللہ معاف فرمائے, توبہ استغفر اللہ. لیکن بہرحال کھا لیا, اب کیا کریں, ہمارا بھی دل چاہتا ہے کھانے کو. تو وہ پراٹھا بڑا مزے کا تھا, 2 پراٹھے, ایک چائے, ایک ملائی, 2 انڈے, اللہ کے فضل سے. نظر نہ لگا دینا بس تم لوگ کہیں, پھوڑ دی ہم نے. میرا خیال تھا مجھے دوپہر کو بھوک نہیں لگے گی, میرا خیال تھا نہیں لگے گی بھوک, اتنا کھا لیا, اب کیا. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ لگ گئی بھائی, 4 بجے اتنی شدید بھوک لگی ہے. اور پھر میں نے کہا بیان بھی کرنا ہے, اب گھر میں یا تو کھانا وانا ختم, کیونکہ گھر والوں نے ٹائم سے بنایا ہوا تھا, پھوڑ پھاڑ کے برابر کر دیا سب.
تو میں پھر سب گھروں میں فون کرتا ہوں کیا ہے کیا ہے, سب سے رپورٹ ملی کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں گھر میں گیا, میں نے کیا کیا, ایک پلیٹ تھی, میں نے کہا کچھ بھی بچا ہوا ہے لے آؤ, کچھ بھی بچا ہوا ہے لے آؤ. تو ایک گھر میں وہ تھوڑا سا سالن تھا, ہلکا سا پلیٹ میں نا شوربا باقی رہ گیا تھا, اور روٹی بھی رات کی بچی ہوئی. میں اتنا شریف ہوں نہیں جتنا آپ, لیکن ضرورت ہو بھائی یہ بھی کافی ہو جاتا ہے جب بھوک لگ رہی ہو. میں نے وہ رات کی بچی ہوئی روٹی شوربے میں بھیگو, بھوک لگ رہی تھی, بڑا مزہ آ رہا تھا, وہ 2 منٹ میں ختم. میں نے بچوں سے پوچھا اور کچھ ہے, انہوں نے کہا وہ دال بچی ہوئی ہے. میں نے کہا وہ لے آؤ, 2 نوالے دال کے, وہ کھا گیا. میں نے کہا اب دال کی دیگچی لے آؤ, دیگچی کو رگڑا. میں نے کہا اب یہ شوربے کی دیگچی لے کر آؤ, شوربے کی دیگچی کو رگڑا, ایسے نا پورا شیشے کی طرح چمکایا. میں نے کہا اور کیا ہے, پیٹ بھر رہا ہے نا آہستہ آہستہ. اور بھوک میں سوکھی روٹی بھی مزہ کرتی ہے. اس وقت اللہ کی قسم میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں نا,